1948 میں جب اسرائیل کا قیام ہوا تو اسرائیل کی فوج نے فلسطینیوں کو کہا کہ کیونکہ اس وقت یہاں پر آپ کے جان و مال محفوظ نہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں کو چھوڑ جائیں، اور جب امن دوبارہ سے قائم ہو جائے گا آپ اپنے گھروں میں واپس آ جائیں گے۔ اس کے نتیجے میں ہزاروں کی تعداد میں فلسطینیوں نے اپنے گھروں کو تالا لگایا اور وہ وہاں سے چلے گئے، کچھ جارڈن چلے گئے، کچھ ایجپٹ چلے گئے، کچھ سیریا اور لیبنان چلے گئے۔ مگر رزلٹ یہ ہوا کہ 1948 کے بعد اسرائیل نے کہا کہ اب آپ جس ملک میں چلے گئے اب وہیں پر رہیں، آپ کو واپس آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس واقعے کو نام دیا النکبہ، دا نکبہ یعنی دا ٹریجڈی فلسطینیوں نے۔ آج جو حالات ہیں اس میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک سیکنڈ نکبہ ٹریجڈی ہونے جا رہی، وہ یہ کہ حماس کی کارروائی کے جواب میں، ان کے اٹیک کے جواب میں، اسرائیل نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ناردرن غازہ کے اندر ایک پوری لینڈ انویژن شروع کر رہے ہیں، اور انہوں نے غازہ کے لوگوں سے یہ کہا ہے کہ آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں جس کے اندر آپ نارتھ سے ساؤتھ غازہ چلے جائیں۔ یہ تقریباً 11 لاکھ لوگ ہیں جن کو صرف اور صرف 24 گھنٹے دیے گئے ہیں کہ آپ اپنا بوریا بسترا بند کریں اور یہاں سے نکلیں، کیونکہ یہاں پہ اب اسرائیلی آرمی آ رہی ہے اور ہم حماس کو یہاں سے ختم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز نے یہ کہا ہے کہ یہ جو مشن بنایا ہے آپ نے، اس کے نتیجے میں بہت بڑے پیمانے پر انسانی حقوق پامال ہوں گے اور یہ اس کے ڈیوسٹیٹنگ کانسیکوینسز ہوں گے۔ اس لیے یونائٹڈ نیشنز نے اسرائیل سے کہا ہے کہ یہ آرڈر آپ واپس لے لیں، مگر فی الحال اسرائیل اس آرڈر کو واپس لینے کے لیے تیار نہیں، بلکہ اسرائیل نے مزید یہ کیا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ غازہ کے اندر کسی قسم کا کھانا، کسی قسم کا پانی، کوئی ادویات وغیرہ، بجلی، تمام چیزیں ہم بند کر رہے ہیں۔ یعنی حالات اتنے کشیدہ بنا دیے گئے ہیں غازہ کے اندر کہ یونائٹڈ نیشنز یہ کہہ رہا ہے کہ پانی بھی ختم ہو رہا ہے، وہاں پہ کھانا بھی ختم ہو رہا ہے، اور وہاں پہ فیمن لائک کنڈیشنز پیدا ہو جائیں گے۔ مگر اس پر بھی نیتن-یاہو بالکل پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ اسرائیل نے بلکہ یہ کہا ہے کہ دس از اونلی دا بگننگ، یہ تو ابھی شروعات ہیں، ہم بالکل حماس کے ایک ایک بندے کو ختم کر دیں گے، چاہے ہمیں اس کے لیے جو مرضی کرنا پڑے۔ وائٹ ہاؤس نے مین وائل یہ کہا ہے کہ پھر اس طرح کیجئے کہ ایک ہیومینیٹیرین کوریڈور کھول دیا جائے، یعنی ایجپٹ جو ہے وہ اپنے دروازے کھول دے تاکہ غازہ سے لوگ جو ہیں وہ ایجپٹ چلے جائیں۔ مگر اس چیز کے لیے ایجپشنز بھی تیار نہیں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے اصل عزائم یہ ہیں کہ جس طرح پہلے النکبہ ہوا تھا، اسی طرح اب لوگ جو ہیں وہ غازہ کو چھوڑ جائیں، ایجپٹ میں چلے جائیں، اور پھر اس کے بعد اسرائیلی بارڈر بند کر دیں گے اور یہ لوگ کبھی بھی اپنے ملک واپس لوٹ نہیں سکیں گے۔ لہٰذا مصر اس پر کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مین وائل امریکہ نے اپنی وارشپ، بہت جو سب سے ان کی خطرناک اور بڑی وارشپ ہے، اس کو اسرائیل کے واٹرز میں وہ لے آئے ہیں، اور اس کے ساتھ مزید انہوں نے ایڈیشنل جیٹ پلینز بھی بھیجے ہیں اور بھی بڑے طریقوں سے F-16 جہاز سے، F-35 جہازوں سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسرائیل کا دفاع کیا جائے۔ اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم برٹش وارشپس اور ایئر کرافٹس یعنی کہ رائل مرین وغیرہ نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ وہ US نیوی کو، US فوج کو سپورٹ کریں گے اور اسرائیل کا دفاع کریں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو یہ ڈر ہے اور خوف ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح ماضی میں کچھ عرب ملک اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اسرائیل پہ حملہ کیا، ان کو خوف یہی ہے کہ شاید اس دفعہ بھی کچھ عرب ملک اکٹھے ہوں اور اسرائیل پر حملہ نہ کر دیں۔ اگر ایسا وہ سوچ رہے ہیں تو پہلے ہی ان کو یہ بتا دیا جائے کہ ہماری وارشپس اور ہمارے طیارے اور ہمارے ہوائی جہاز وغیرہ سب تیار ہیں اسرائیل کے دفاع کے لیے۔ حماس کے اس اٹیک کے نتیجے میں روس کا رسپانس بھی بڑا دلچسپ ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کا بڑا ٹھنڈا قسم کا رسپانس تھا، انہوں نے ایک طرف تو یہ بھی کہا کہ حماس جو ہے اس کو ہم سپورٹ نہیں کرتے اور انہوں نے جو اٹیک کیا بڑا غلط کیا، مگر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل کا جو حملہ ہے فلسطینیوں کے خلاف یہ ڈسپروپورشنٹ ہے اور یہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے نتیجے میں بہت مسائل پیدا ہوں گے۔ بلکہ دلچسپ بات مجھے جو سب سے زیادہ لگی اخبارات میں وہ یہ تھی کہ ولادیمیر پوٹن نے یہ کہا کہ جس طرح سیج آف لینن گراڈ کی نازیز نے، اسی طرح اسرائیلی سیج آف غازہ کر رہے ہیں اور اس کے بڑے برے نتائج ہوں گے۔ اب یہ کہنا بھی
بہت ہی اس وجہ سے دلچسپ بات ہے کیونکہ اس میں انہوں نے یعنی کہ پیوٹن صاحب نے ایکویٹ کیا ہے کس کو، نازیز کو اور اسرائیل کو. اور آپ کو پتہ ہے یہ بات تو ان کو بہت بری چبھتی ہے کیونکہ وہ تو یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اسرائیل بنایا اس وجہ سے تھا کیونکہ نازیزم نے ہماری زندگی برباد کی وہاں پہ. اگرچہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ انفیکٹ اسرائیل کے اندر جو امیگریشن ہے وہ تو 1917 1918 سے شروع ہو چکی تھی، اور اسرائیل کے اندر جو یورپین جوز آئے وہ 1939 سے 1945 46 وغیرہ تک آنے شروع ہوئے. تو لہٰذا اسرائیل کے قیام کے پیچھے جو عزائم تھے وہ انفیکٹ نازی جرمنی سے کہیں زیادہ پرانے تھے. بیلفر ڈیکلیریشن، سائکس پیکو اگریمنٹ وغیرہ وغیرہ ان چیزوں میں تھے. مین وائل اسرائیل بہت ناخوش ہے روس کے رسپانس سے، انہوں نے اور چین کے رسپانس سے بھی. انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بڑا سخت رسپانس ہوگا حماس کے حوالے سے، مگر چائنا نے بھی کنڈیم تو کیا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ چائنا نے یہ کہا ہے کہ جی 2 اسٹیٹ سلوشن کیا جائے، ایک وائبل پیلسٹینین اسٹیٹ قائم کیا جائے. تو اسرائیل کا رسپانس یہ تھا کہ یہ کوئی وقت نہیں ہے کہ آپ 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات کریں. اس وقت تو حالات یہ ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ حماس کو ٹوٹلی کرش کر دیا جائے، اور اس وجہ سے چائنا اور روس جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاسٹیلیٹیز کم ہو، ڈی اسکلیشن ہو، ہمیں یہ قطعی طور پہ قبول نہیں ہے. اس کا مطلب نظر یہی آ رہا ہے کہ اگرچہ نہ تو چین اور نہ روس کوئی حماس کا فین ہے کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے ایک ریلیجس پارٹی ہے، اور چائنا اور رشیا جو ہیں وہ بہرحال اس قسم کی ریلیجس پارٹیز کو جنرلی سپورٹ نہیں کرتے. کبھی کبھار انہوں نے سپورٹ کیا بھی ہے، مگر اس طرح کی ریلیجس پارٹی سے وہ اس لیے دور رہتے ہیں کیونکہ ایسی اسلامک فنڈامنٹلسٹ موومنٹ ان کے اپنے ملکوں کے اندر موجود ہے، جس طرح کہ چچنیا کے اندر ایک اسلامک فنڈامنٹلسٹ موومنٹ موجود ہے، اور اسی طرح ویگر مسلمانوں کے اندر ایک اسلامک فنڈامنٹلسٹ موومنٹ موجود ہے. اس لیے یہ دونوں ملک سمجھتے ہیں کہ اسلامک فنڈامنٹلزم کو کہیں پہ زیادہ ہاتھ نہیں لگانا کیونکہ اس کے نتیجے میں ہمارے ملک کے اندر بھی یہی تحریکیں تگڑی ہو جائیں گی، اور ہم یہ نہیں چاہتے. مگر بہرحال اسرائیل تو روس سے اور چین سے بہت زیادہ ناخوش ہے، اور ایک کلیئر آپ کو بائیفرکیشن نظر آتی ہے کہ جس طرح یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور یورپین یونین نے بالکل 2 ٹوک حماس کو کنڈیم کیا اور یہ 2 ٹوک کہا کہ ہم اسرائیل کا ساتھ دیں گے اور ہر حوالے سے ساتھ دیں گے، اس طرح سے بہرحال رشیا اور چائنا نے ساتھ نہیں دیا. انفیکٹ چین کے اندر سوشل میڈیا رپورٹ کے مطابق از برسٹنگ وتھ سپورٹ فار پیلسٹائن. بہت ہی دلچسپ بات مجھے یہ لگی کہ سوشل میڈیا پہ چائنا کے اندر لوگ جو ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم تو فلسطین کی حمایت کرنا چاہتے ہیں، ہم اسرائیل کے ساتھ ہرگز نہیں. اگر اس کو بیرومیٹر بنایا جائے اور دیکھا جائے کہ اس سے کیا مراد لی جا سکتی ہے کہ چین کی پبلک کیا کہہ رہی، تو بڑی کلیئر بات نظر آتی ہے، واضح نظر آتی ہے کہ چائنا کی پبلک اسرائیل کی حمایت نہیں کر رہے. روس کی پبلک کے اندر بھی میں کم و بیشی اندازہ لگا سکتا ہوں کیونکہ وہ یوکرین کے اندر پھنسے پڑے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو اب یہ موقع ملا ہے کہ وہ عرب دنیا کو، مسلمان دنیا کو اپنے ساتھ جوڑ لیں اور یہ کہیں دیکھیں جی ویسٹ نے جو ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کی، اسی طرح ویسٹ آپ کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی کر رہا ہے، لہٰذا آپ رشیا کے ساتھ بہتر تعلقات پیدا کریں. پاکستان کے اندر آئی مسٹ سے کہ اگرچہ بائیں بازو کے لوگوں نے، ہم نے، مزدور کسان پارٹی نے، حقوق خلق پارٹی نے، عوامی ورکر پارٹی، لیفٹ ڈیموکریٹک فرنٹ اور بہت ساری مختلف پارٹیوں نے، ایون سول سوسائٹی کے لوگوں نے احتجاج وغیرہ کیا، اور بھی بہت سارے پاکستانیوں نے احتجاج کیا. مگر یہ ڈان کی رپورٹ آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں لکھا ہے ہنڈریڈز ریلی اکراس پاکستان ان سولیڈیرٹی وتھ پیلسٹینینز. ہنڈریڈز تو کوئی بہت بڑا فگر نہیں ہے، یعنی کہ یہ ہزاروں کی تعداد میں بھی نہیں ہے، یہ بس سینکڑوں کی تعداد میں ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بہت بڑا رسپانس نہیں ہے، کیونکہ باقی دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، جس طرح فرانس کے اندر، ایون امریکہ کے اندر، پورے یورپ کے اندر اور عرب ورلڈ کے اندر، تو آبویسلی تو وہاں پہ جو پروٹیسٹ ہو رہی ہیں وہاں پہ تھاؤزنڈز آف لوگ، بلکہ کچھ جگہوں پہ 100,000 لوگ ٹائپ لیول کے ڈیمونسٹریشنز ہو رہی ہیں، یعنی کہ بہت ہیوج لیول کی ڈیمونسٹریشنز ہو رہی ہیں. شاید پاکستانی مہنگائی کے مارے یہ سوچ رہے ہیں اور بے روزگاری کے مارے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے حالات تو بہتر کر نہیں سکتے، فلسطین کے لیے کیا کریں، اور شاید ان کے ذہن میں یہ بات بھی ہو کہ جی ہمارے پروٹیسٹ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے، ہم تو بڑے دور بیٹھے ہیں، تو لہٰذا ہماری ہمدردی تو ظاہری بات ہے فلسطینیوں کے ساتھ ہے، مگر پروٹیسٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. شاید ان کے ذہن میں یہ بات ہو. بہرحال ویسٹرن لیڈرز کے تو بہت سخت خلاف عرب دنیا، مسلمان دنیا اور پاکستانی بھی ہو چکے ہیں، اور اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ویسٹرن لیڈرز نے اور انفیکٹ ویسٹرن بزنسز نے بھی بہت ہپوکریسی شو کی. وہ کیسے کہ جی جب یوکرین کی باری تھی تب تو سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ آرمز بھی دیکھنے کے لیے تیار تھے، ایڈ بھی دینے کے لیے تیار تھے، بلینز آف ڈالرز خرچ کرنے کے لیے تیار تھے،
رشیا کو کنڈیم کر رہے تھے کہ یہ بڑی ظلم و زیادتی ہے، مگر جب ویسا ہی واقعہ یا اس قسم کے واقعات اسرائیل میں ہوتے ہیں تو اس حوالے سے اور اتنے بڑے لیول کی ہیومن رائٹس ابیوسز نظر آ رہی ہیں، یونائٹڈ نیشنز بھی کہہ رہی ہیں، تو پھر اس وقت کیوں نہیں ویسٹرن لیڈرز یا یہ ویسٹرن بزنسز یا ویسٹرن سویلائزیشن ایز اے ہول کیوں نہیں اس پہ رسپونڈ کرتی؟ انفیکٹ ہم نے یہ دیکھا کہ میڈیا کی کوریج کافی ون سائیڈڈ تھی، اور ان کی کوشش بس یہی تھی کہ جو بھی اسپیکر وغیرہ کو بلایا جائے اس سے سب سے پہلا سوال یہ پوچھا جاتا تھا کہ آپ حماس کو کنڈیم کرتے ہیں یا نہیں کنڈیم کرتے، بس ادھر سے ہی کانورسیشن شروع ہوتی تھی اور تقریباً ادھر ہی کانورسیشن ختم ہو جاتی تھی۔ اب دوستوں بات یہ ہے کہ ظاہری بات ہے حماس نے پہلے اٹیک کیا ہے، اور بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اگر دو فریقین کے درمیان لڑائی ہو رہی ہو، مثال طور پہ میرے بچوں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہو، تو جو بھی پہلے ہاتھ اٹھائے گا میں تو اس کو بہت جھاڑوں گا اور اس کو کہوں گا کہ تم نے غلط کیا، ہاتھ نہیں اٹھانا، گفتگو کریں، آپ ڈائلاگ کریں، مگر آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا۔ تو جو بھی پہلے ہاتھ اٹھائے، عام زندگی میں ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جس نے پہلے ہاتھ اٹھایا اس نے زیادتی کی، وہ اگریسر ہے۔ مگر کارل وان کلوزوٹز جو کہ ایک جرمن پرشین ملٹری کمانڈر لیڈر تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ وار از دا کنٹینیویشن آف پالیٹکس بائی وائلنٹ مینس، یعنی کہ جنگ در حقیقت سیاست کے ہی تسلسل کا نام ہے، بس صرف پرتشدد انداز میں۔ تو اس سے اس کی کیا مراد تھی، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم نے عرب اسرائیلی کانفلکٹ یا پیلسٹینین اسرائیلی کانفلکٹ کو سمجھنا ہے تو میرا خیال ہے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اس کی پالیٹکس کیا ہے، اور پھر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی جنگ جو ہے وہ جسٹ وار ہے یا ان جسٹ وار ہے۔ اگر ہم محض اس سوال پر ہی رہیں کہ پہلے کس نے حملہ کیا تھا تو جتنی پری ایمپٹیو سٹرائکس ہیں ان سب کو بھی ہم غلط کہیں گے، مگر حقیقت یہ ہے کہ دا کیریکٹر آف دا وار، ایک جنگ کا کردار صرف اس فیصلے سے نہیں کیے، اس حوالے سے نہیں کیا جا سکتا کہ پہلے کس نے وار کیا، بلکہ اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ وار کیا کیوں کیا، وجہ کیا تھی آخرکار اس وار کی، اور اس سے حاصل کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، کون سا حصہ یہ دو فریقین جو ہیں ان میں وہ کس مقصد کے لیے لڑ رہے ہیں۔ سوال تو اصل میں یہ پیدا ہوتا ہے، ہر جنگ کے اندر انسانیت کا قتل ہے، ہر جنگ کے اندر تباہی ہے، ہر طرف سے تباہی ہونی ہے۔ یہ ناممکن بات ہے کہ کہیں پر بھی جنگ ہو اور کوئی سویلین جو ہے اس کو ہرٹ نہ کیا گیا، اس کو ڈیمیج نہ کیا ہوا، گھر نہ برباد کیے گئے ہوں وغیرہ وغیرہ، تو ہر جنگ میں ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ کہہ رہا کہ یہ اچھا ہوتا ہے، بالکل نہیں ہونا چاہیے، بالکل اس کو منیمائز کرنا چاہیے۔ جو جان بوجھ کے سویلینز پر بمباری کرتے ہیں، گراتے ہیں، ان کو تو 100% ہم کنڈیم کرتے ہیں، یا جو جان بوجھ کے سویلینز پر دہشت گرد قسم کے حملے کریں اس کو بھی میں ٹوٹلی کنڈیم کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں سویلینز پر اٹیک کرنا ان جسٹ ایکشن ہے، مگر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اوور آل جنگ کا جب ہم انالیسس کریں تو کس طرح سے کریں، کیا صرف اس بنیاد پہ کریں کہ وار کس نے پہلے کیا، یا یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وار کیا کیوں کیا۔ در حقیقت میرا یہ خیال ہے کہ دو مختلف قسم کی جنگیں ہوتی ہیں۔ ایک جنگ ہوتی ہے جس کو ہم پریڈیٹری وار کہتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے ملکوں کو غلام بنا لینا، دوسری سوسائٹیز کو غلام بنا لینا، دوسرے ریسورسز پر قبضہ کر لینا، یا ہو سکتا ہے کہ دو بڑی بڑی ایسی قوتیں جو کہ جن کے سینکڑوں نہیں لاکھوں کروڑوں غلام ہو، وہ آپس میں لڑ پڑیں اس مقصد کے لیے کہ وہ چاہیں کہ جی یہ اتنے سارے غلام جو ایک قوت نے حاصل کیے ہیں وہ مجھے مل جائیں۔ مثال کے طور پہ ورلڈ وار 1 کے حوالے سے جو بائیں بازو کے لوگ تھے انہوں نے بالکل یہ انالیسس کیا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ورلڈ وار 1 ہو رہی ہے، ایک طرف جرمنی ہے، دوسری طرف رشیا ہے، انگلینڈ ہے، فرانس ہے وغیرہ، اس کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی جو تقسیم ہوئی ہے، جرمنی چاہتی ہے کہ تقسیم 9 ہو اور یہ جو بڑی بڑی کالونیز ہیں یہ ہمارے قابو میں آئیں۔ صرف فرق اتنا ہے کہ ان کالونیز کے لیے جنگ جو ہے وہ یورپ کے اندر ہو رہی ہے، مگر جنگ در حقیقت کالونیز کے لیے ہو رہی ہے کہ ان پر قبضہ کون حاصل کرے گا۔ اسی لیے لینن نے یہ کہا کہ یہ کوئی لبریشن کی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک امپیریلسٹ وار ہے، اور ہم اس جنگ میں کسی بھی فریقین کو اچھا نہیں سمجھتے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ انقلاب برپا ہونا چاہیے اور اس نظام کو تبدیل ہونا چاہیے۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ اسرائیل کی جو جنگ ہے اس وقت، یا حماس کی جو جنگ ہے، یا فلسطینیوں کی جو جنگ ہے، ان کے مقاصد کیا ہیں، ان کی ریزنز کیا ہیں؟ واٹ آر دا ریزنز؟ کیا حماس اس مقصد کے لیے لڑ رہا ہے، یا کیا فلسطینی اس مقصد کے لیے لڑ رہے ہیں کہ وہ اسرائیلیوں کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، یا وہ اس مقصد کے لیے لڑ رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ زمین جو ہے یہاں پر ہم رہ رہے تھے اور یہاں سے باہر سے لوگ آئے اور انہوں نے ہماری زمینوں پر ناجائز قبضہ کر لیا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ زمین کا چھوٹا سا حصہ ہمیں بھی مل جائے۔
انفیکٹ حماس تو شاید 2 اسٹیٹ سلوشن کو ان تھیوری تو ایکسیپٹ نہیں کرتا، ان پریکٹس تو ایکسیپٹ کر چکا، مگر پی ایل این نے ڈیفینیٹلی 2 اسٹیٹ سلوشن کو ایکسیپٹ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم اپنی ریاست یہاں پہ یعنی کہ پیلسٹینین اتھارٹی کو قائم کریں گے۔ تو پھر یہ 2 اسٹیٹ سلوشن آفٹر آل بریک ڈاؤن کیوں ہو گیا؟ وجہ یہ بنی کہ اسرائیل کا یہ خیال ہے کہ ہم ایک مکمل فلسطینی ریاست کو اپنے بالکل قریب اس کا قیام نہ قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ اس سے ہماری سیکیورٹی پہ خطرہ ہوگا۔ تو لہٰذا انہوں نے بہت سارے چیک پوسٹ ایسے بنائے اور پیلسٹینین اتھارٹی کا جو علاقہ تھا اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا، جہاں سے گیٹس کے ذریعے آپ جاتے تھے اور آتے تھے، اور وہاں پہ ان کا بڑا سخت قسم کا پہرا تھا کہ کسی قسم کا حملہ ہم پر نہ ہو۔ انفیکٹ یونائٹڈ نیشنز اور کئی اور لوگوں نے یہ کہا کہ یہ تو ایک قسم کا اوپن ایئر پریزن ہے، آپ نے چھت اوپر نہیں ڈالی ہوئی، مگر لوگوں کے ارد گرد ایسی دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں، اپنی سیکیورٹی کے لیے ایسی گریٹ وال کھڑی کی ہوئی ہے کہ در حقیقت یہ قسم کا پریزن ہے، نہ وہ آ سکتے ہیں نہ وہ جا سکتے ہیں، وہ اپنی فیملیز کے ساتھ تو رہ رہے ہیں مگر ان کے پاس بنیادی انسانی آزادیاں نہیں ہیں۔ تو یہ ایک وائبل پیلسٹینین اسٹیٹ نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا تھا، اور شاید اسی وجہ سے فلسطینی جو ہے اس قسم کی سچویشن سے تنگ آ کر لڑ رہے ہیں اور بغاوت کر رہے ہیں۔ شاید اس کا مطلب یہ ہو کہ ان کے پاس بھی ایک کیس ہے، وہ بھی کچھ بات کر رہے ہیں جس پر پوری دنیا کو غور کرنا چاہیے۔ اس طرح سے ان کو صرف اگنور کر کے صرف یہ کہہ دینا کہ جی معاملہ تو یہ ہے کہ آپ چپ کر کے بیٹھیں اور جو آپ کو ڈیل دی گئی اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ڈیل دی جائے گی، اگر یہ ہم کہیں گے تو میرا خیال ہے کہ امن قائم نہیں ہوگا۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دونوں طرفوں سے، دونوں سائڈ سے ایک نیا قسم کا پروپیگنڈا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سوشل میڈیا اٹروسٹی پروپیگنڈا۔ یہ پروپیگنڈا پہلے بھی ہر جنگ کے اندر کیا گیا ہے، ہر جنگ کرنے والا یہی کہتا ہے کہ دوسرا جو ہے وہ ٹوٹلی بربریت کے لیے جنگ لڑ رہا ہے، وہ تو وحشی ہے، وہ تو جانور ہے، وہ یہ اور وہ ہے۔ اور اسرائیل کے تو بہت سارے منسٹروں سے بھی ہم نے یہ اسٹیٹمنٹ وغیرہ سنی، اور آپ حیران نہ ہوئیے گا ہم اس قسم کی اسٹیٹمنٹ فلسطین کی سائڈ سے بھی سن چکے ہیں۔ تو یہ دونوں سائڈ سے اس قسم کی بات آتی رہتی ہے، اور سوشل میڈیا کو اس مقصد کے لیے بھرپور استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایون آپ اندازہ کریں کہ ویڈیو گیم کے کلپس بھی استعمال کیے جا رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ تو فلسطینیوں نے کیا یا یہ تو اسرائیل نے کیا۔ تو آئی جسٹ وانٹ یو ٹو بی اویئر کہ دیکھیں اس قسم کی اٹروسٹی پروپیگنڈا کو صرف آپ نہ دیکھیں، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو جنگ ہے یہ کس مقصد کے لیے لڑی جا رہی ہے، اس کے پیچھے سیاسی عزائم کیا ہیں۔ یہ مت سمجھیے گا کہ اس کے پیچھے کوئی سیاست نہیں ہے، بس محض دہشت گردی ہے یا محض قبضہ گیری ہے وغیرہ۔ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اس کے پیچھے ایک سیاست بھی ہے۔ اس سیاست کو اگر میں آپ کو بتاؤں تو ایک زمانے میں بائیں بازو کے لوگ یہ کہتے تھے اس کو سیٹلر کلونیلزم، یعنی ایک ایسا قسم کا نوآبادیاتی نظام جس کے اندر یورپین لوگ جو ہیں وہ آ کر تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر اپنی آبادیاں قائم کرتے ہیں، اور آبادیاں قائم کر کے وہاں کے لوگوں کو زمین سے بے دخل کر کے ان زمینوں پر قبضہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اس قسم کا پروسیس ہم نے کئی ملکوں کے اندر دیکھا ہے۔ اس قسم کا پروسیس انفیکٹ ہم نے ساؤتھ افریقہ میں دیکھا، جہاں پہ بہت بری قسم کی اپارتھائڈ کی حکومت بنی، جس کے خلاف بہت عرصہ پھر بغاوتیں چلیں، اور پھر نیلسن مینڈیلا افریقن نیشنل کانگریس کو کامیابی حاصل ہوئی، اور انہوں نے کم سے کم وہ اپارتھائڈ لاز کو ختم کر دیا۔ اور انفیکٹ جو سیٹلر کلونیلزم کا سب سے بڑی مثال ہے وہ تو پورا امریکن کانٹیننٹ ہے۔ آپ دیکھیں کہ پورے امریکن کانٹیننٹ میں یا برٹش یا جرمنز یا آئرش یا پھر اسپینش اور پورچوگیز وہ آئے، انہوں نے اپنی آبادیاں وہاں پہ قائم کی، اور وہاں کے مقامی لوگوں کو، جن کو ریڈ انڈینز کہا جاتا ہے، ایزٹیکس کہا جاتا ہے، مائنز کہا جاتا ہے، ان تمام لوگوں کو ان کی زمینوں سے، ان کے علاقوں سے بے دخل کر دیا، ان کو چھوٹی چھوٹی ریزرویشنز میں بھیج دیا، جہاں ان کی زندگی تقریباً تباہ و برباد ہو گئی۔ لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ بیسکلی امریکن اسٹیٹس کی بنیاد ہی جو وہاں کی نیٹو پاپولیشن تھی ان کی جینوسائڈ پر ہوئی۔ تو بہرحال یہی معاملہ میں سمجھتا ہوں فلسطین کے ساتھ بھی ہے، کہ یہاں پہ ایک قسم کا سیٹلر کلونیلزم ہے، جو یورپ سے لوگ آئے ہیں۔ اب ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جی ایک زمانے بڑے پرانے میں، آج سے ہزاروں سال پہلے ہمارے آباء و اجداد یہاں پہ رہتے تھے۔ اگر وہ رہتے بھی ہوں تو جناب اب تو ایسا نہیں ہے نا، ہزاروں سال سے ایسا نہیں ہے۔ تو اب یہاں پہ لوگوں کو آ کر بے دخل کر دینا اور ان کی زندگی کو اتنا مشکل بنا دینا کہ ان کے پاس کوئی چوائس ہی نہ ہو ماں سوائے اس کے کہ وہ بغاوت کریں، میرا خیال ہے کہ اس سے کوئی لاسٹنگ پیس پیدا نہیں ہوگی۔
تو ویسٹرن لیڈرز اگر اس بات کو سنیں تو بڑی مہربانی ہوگی ان کی، مگر دنیا کی کمیونٹی کو بہرحال اس بات کو سمجھنا چاہیے، اور آپ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جو کانفلکٹ کا اصل معاملہ ہے، مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب تک امن و امان نہیں پیدا ہوگا فلسطین کے اندر، یعنی کہ جب تک جسٹس نہیں پیدا ہوگی، اس وقت تک یہ کانفلکٹ جاری رہے گا۔ امن قائم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے انصاف کیا جائے۔ وہ ایک سلوگن لگایا کرتے تھے جب ہم جب میں امریکہ میں پڑھ رہا تھا اور انگلینڈ میں پڑھ رہا تھا، اور اس وقت ہم جنگ کے خلاف، عراق کی جنگ کے خلاف اور فلسطین میں جنگ اور افغانستان میں جنگ کے خلاف ہم لڑا کرتے تھے، ہم کہتے تھے نو جسٹس نو پیس۔ جہاں انصاف نہیں ہوگا وہاں پہ امن بھی قائم کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ آخر میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے چند باتیں کی ہیں، اس میں بہت ساری لمبی تاریخ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ ضرور میری سیریز دیکھیے گا، اس کا نام ہے عرب اسرائیلی کانفلکٹ اے سیکولر ہسٹری، جس میں 16 مختلف ایپیسوڈز ہیں، اور میں گارنٹی کر کے کہہ سکتا ہوں کہ یہ اردو زبان کے اندر انٹرنیٹ پہ سب سے زیادہ کمپریہنسو اور ڈیٹیلڈ سیریز ہے، جس کے اندر میں نے فلسطین کے حوالے سے بھی ساری ہسٹری بیان کی ہے، ایجپٹ میں کیا ہوا، جارڈن میں کیا ہوا، سیریا میں کیا ہوا، لیبنان میں کیا ہوا، یہ ساری سراؤنڈنگ سٹیٹس کے حوالے سے بھی جو ہسٹری رہی ہے اس پر بھی روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھتے رہیں گے تو آٹومیٹکلی میں سیٹنگ کر دوں گا کہ اگلا ویڈیو جو ہے یہی والا شروع ہوگا۔ آخر میں سرکار یہ کہوں گا، اونلی the dead have seen the end of war۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پلیٹو نے کہا، بلکہ ایکچولی پلیٹو نے یہ نہیں کہا، مگر یہ بات جو ہے بالکل درست بات ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں پہ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جی کولڈ وار ختم ہو گئی ہے، اس سے تو دنیا برباد ہو جائے گی۔ کولڈ وار کب کی ختم ہو گئی، مگر جنگ جو ہے اس میں خاتمہ نہیں ہو رہا، وہ ختم نہیں ہو رہی، وہ جاری و ساری ہے۔ کبھی یوکرین میں چھڑ جاتی ہے، کبھی لیبیا میں چھڑ جاتی ہے، کبھی سیریا میں چھڑ جاتی ہے، کبھی فلسطین میں، کبھی عراق میں، کبھی افغانستان میں۔ جنگ جاری ہے، اور اس کی میرا خیال ہے بنیادی وجہ یہ ہے، یہ دنیا کے اندر عالمی طور پہ جنگ کا خاتمہ تبھی ہوگا جب ناانصافی کا خاتمہ ہوگا، جب استحصال کا خاتمہ ہوگا، جب ایک دوسرے پر جبر کرنے کی ریت ٹوٹے گی، اور یہ ٹوٹ سکتی ہے اسی وقت جب کہ وہ نظام ٹوٹے گا جو اس بنیاد پہ قائم ہے۔ آپ سمجھ گئے میں کس نظام کی بات کر رہا ہوں، سرمایہ داری نظام، جس نے اب ایک سامراجی شکل، بھیانک ناک سامراجی شکل اختیار کر لی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں جب یہ نظام ختم ہوگا اور اس کے ساتھ ایک نئی تاریخ رقم ہوگی جس میں واقعی انسانیت امن کے رستے پر چل سکے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔